میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو۔ میرے کسی طرح وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا، میں ہر بات پہ عمر کو بےعزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ مجھے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی۔ میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی، بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا، الگ سے ہر مہینے میں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا، جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن کا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ پھر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گے کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہے تھے، شہر کے سب مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزر گئے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جس میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شراب، اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتے پہنے تھی۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس در سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھنے رہی، کام ختم ہوا۔ وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی۔ عمر میں سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں، وہ حادثات تھا، یا اللہ کی مرضی۔ بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے کر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی، آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔
کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئی، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نہ تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے اس پیار بھرے انداز سے پاگل سی گئی اور دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے آپ دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہے، جب کلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا عورتیں انہیں شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کو دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنی شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والی محل میں وہ سکون نہیں ملا جس سکون عمر کی بہنوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھ تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرے گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کے شہزادی۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ایک لڑکے کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔